الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز خواتین اور دینی و ایمانی ماں اور بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کے حالات کہ دن بہ دن ماحول بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر آنے والے دن اسلام کو پکڑے رہنا، اسلام پر باقی رہنا، اسلام پر جمے رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تو ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور دوسرے جو ہے مخالفت کرنے والوں کی اور دشمنان اسلام کی جو کوششیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اس کو روکنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی دن بہ دن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ ایسے حالات میں اگر ہمارے زندگی میں دین مضبوطی سے نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکام اور تعلیمات اور ہدایات کی عظمت اور اہمیت خوب اچھی طرح مضبوط نہ ہو، تو اس وقت تک ایسے مخالفت والے ماحول میں دین کو پکڑے رہنا، دین پہ جمے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور دین کی عظمت اچھی طرح مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ ماحول میں ہمارا دین پر قائم رہنا، دین پر بچے رہنا مشکل ہو جائیں گے۔ اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ دین کے لیے جتنی مشکلات پیش آئیں گی اور ان مشکلوں کو برداشت کر کے جو دین کو پکڑے رہیں گا، دین پہ باقی رہیں گا، دین پہ جماوا رہیں گا، اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دنیا کے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے کہ ان حالات میں دین کو پکڑے رہنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے انگار کا ڈلہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اتنا زیادہ مشکل پیش آئیں گی دین کو قائم رکھنے کے لیے، زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے، صحیح عقیدے ایمان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صحیح عقیدوں کو باقی رکھنا، نمازاں پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور جو ہے حرام و حلال کی تمیز کرنا، سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا، اور سود سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، عورتیں ہیں تو گوش پردے کا مکمل خیال رکھنا، بے پردگی ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ یہ سب کام مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے زمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے اس موقع پر آج کی اس ملاقات میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو پکڑے رہنے کے لیے موجودہ زمانے میں اپنے گھروں کے ماحول کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ گھروں میں اگر دینداری رہیں گی، گھر میں دین کا ماحول رہیں گا، تو ہی آدمی ان حالات میں دین پر قائم رہ سکتا ہے، ورنہ گھروں کا حال اگر بگڑ جائے تو گھروں کے باہر تو ہمارے دین کو برباد کرنے کے لیے تو حالات ہیں تیار۔ اب گھروں کے اندر بھی اگر حالات خراب ہو جائیں گے، گھروں کے اندر بھی ماحول بگڑ جائیں گا، تو پھر گھر کے باہر والے حالات کی وجہ سے بہت آسانی سے آدمی دین کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں،
اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرو، اپنے گھروں کے اندر دینداری کو لانے کی گھروں میں کوشش کیجیے، اور یہ کام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے، مگر خاص طور پر گھر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں مرد آدمی کے مقابلے میں عورت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر کا کتنا ہی ماحول بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، عورت اچھا کر سکتی ہے، اس کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اور اگر عورت نہ چاہے، بلکہ عورت یہ چاہے کہ گھر کا ماحول دیندار نہیں رہنا، ماڈرن رہنا، میں جیسا چاہ رہی ہوں ویسا رہنا، تو ایسی صورت میں بنے ہوئے ماحول کو بھی انہیں آسانی سے بگاڑ سکتی۔ اس لیے آپ حضرات آج کی اس ملاقات میں اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ موجودہ زمانے میں، اس وقت کے حالات میں دین کو پکڑے رہنے کے لیے، دین پہ قائم رہنے کے لیے، دین پہ جمے رہنے کے لیے گھروں کے اندر ماحول کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے عورت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، عورت کا سدھرنا ضروری ہے۔ عورت اگر سدھری ہوئی رہیں گی گھر کے حالات سدھر جائیں گے، عورت اگر بگڑی ہوئی رہیں گی تو گھر کے حالات بھی بگڑ جائیں گے۔ اور اسلام کے اندر بھی جو ہے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اے پیغمبر آپ خود بھی نمازوں کی پابندی کیجیے اور گھر کے لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کے لیے بولیے۔ کیا مطلب؟ گھر میں نماز کی تلقین ہوتے رہنا ضروری ہے، اور نماز کیا ہے؟ دین ہے۔ گھر میں نماز کی تلقین کا مطلب دین کی باتوں کی تلقین ہوتے رہنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بات کے پکے تھے، وعدے کے پکے تھے، اور اللہ کے بڑے باعزت پیغمبر تھے۔ اس کے بعد وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا کیا ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی، زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز اور دین کی پابندی کرتے تھے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نماز اور دین کی تلقین کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دین کی پابندی کرنا خود بھی، اور گھر کے لوگوں کو دین کی پابندی کرنے کی تلقین کرنا، دین کو فالو کرنے کی تلقین کرنا، یہ ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ بننا۔ مگر یہ بات جن باتوں میں سے بات نکلی تو عورتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورتوں کی بڑی خواہش رہتی دوسروں کی نظر میں اچھی بن کے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم اپنے شوہروں کے نزدیک اچھے بن کے رہو۔ اس لیے عورتوں کو حکم یہ ہے کہ بن سنور کے رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کے رہنا، اور جو ہے چوٹی ووٹی ڈالے کے کر کے رہنا۔ مگر ہمارے گھر کی عورتوں کا الٹا حال ہو گیا، گھروں میں رہے تو ایسی خراب حالت ڈال لے کے رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی سٹانی نہیں ہے، نوکرانی ہے، اور کہیں دعوت میں جانا ہے تو ایسا بن سنور کے تیار رہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہے کیا، انہیں دلہن بن کے جا رہے ہیں کیا، یہ لوگ ان کو دیکھنے کے واسطے آ رہے ہیں کیا، ان کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا۔ یہ صحیح نہیں ہے ہمارا رویہ۔ عورتوں کو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم جو ہے جیسے باہر دعوت میں جا رہے ہیں تو بن سنور کے جا رہے ہیں، تو گھر میں بھی شوہر کے لیے ایسی بن سنور کے رہنا،
تو غرض ہے کہ عورتوں کو چونکہ اس کا حکم بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا بن سنور کے رہنا، مگر اصل بات یہ ہے کہ بھئی کس کے نزدیک پسندیدہ بننا ہے بن سنور کے رہ کے؟ شوہر کے نزدیک جو ہے بن سنور کے رہنا تاکہ شوہر کے نزدیک پسندیدہ بنے، تو ایسے اللہ میاں کے نزدیک پسندیدہ بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ خود بھی دین کی پابندی کرنا اور گھر کے اندر دین کا ماحول بنانے کی محنت کرنا، یہ ہے پسندیدہ چیز۔ جیسے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا کام ہے کہ گھر کے اندر دین کا ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، خود بھی دین کو فالو کرتے ہوئے گھروں میں دین کا ماحول قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نہیں سنا ہے، میں سمجھتا ہوں بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ کسی گھر میں ایک بچے کی شادی ہو رہی تھی، کسی گھر میں ایک بچے کی شادی ہو رہی تھی، تو جس دن شادی ہو رہی تھی اس دن دلہن کو اس کے سہیلیاں اور جو ہے رشتے کی بہنا، خلیرے بہنا، چچیرے بہنا، مومیرے، پھپھیرے، تائری بہنا جو ہے اس کے جو عمر کے ہیں وہ لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں۔ پانی نہانے کے بعد کوئی اس کا دوپٹہ جما رہا، کوئی جو ہے اس کی کنگھی کر رہے ہیں، کوئی اس کو مہندی لگا رہے ہیں، کوئی میک اپ کر رہے ہیں، سب جنے تعریف کر رہے ہیں کیا بہترین بچی ہے وغیرہ، کیا شاندار، کیسا فیئر کلر ہے بچی کا، خالی فیئر بھی نہیں ویری فیئر۔ اچھا ویری فیئر میں بھی خالی سنگل ویری نہیں، ویری فیئر، ڈبل ویری فیئر آج کل چل رہا ہو، جیسے خالی وی آئی پی ختم ہو گیا اب ڈبل وی آئی پی چل رہا ہے، تو ایسے ہی جو ہے ڈبل ویری فیئر کلر ہے۔ کوئی اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہا، کوئی اس کے آنکھ ناک کی تعریف کر رہا، مگر وہ بچی جو دلہن ہے خاموش بیٹھی ہے، تو متنگی بولتے اپنے پاس، متنگی بن کے خاموش بیٹھی ہوئی کیا بھی نہیں بولی۔ تو ایک سہیلی بولی کہتے یہ کیا ہے کہ سب ہم لوگ ہی تعریفاں کر لے رہے ہیں، تو کیا بھی نہیں بول رہی بلکہ؟ تو ان کیا بولی کہتے تمہیں لوگاں سب جنے تعریف کرنے سے کیا فائدہ؟ تم لوگاں سب جنے میری تعریف کرے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھلے میرے کو جس دولہے کے لیے شوہر کے لیے تیار کیا جا رہا ان پسند کرنا میرے کو، تو یہ تم لوگوں کی تعریف کام کی ہے، تم لوگ خود تعریف تو کر رہے ہیں، مگر مین جو دولہے کے لیے میرے کو تیار کیا جا رہا انہیں میرے کو پسند نہیں کرا تو کیا فائدہ ہے یہ سب میک اپ کا؟ تو جیسے بچی کا اور دلہن کا یہ احساس ہے کہ شوہر کے نزدیک پسندیدہ ہو جائے، تو ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جانا۔ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بننے کا ایک راز ہے جو آج قرآن کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ خود بھی ہم دین پر قائم رہتے ہوئے، دین پر جمے رہتے ہوئے گھر کے ماحول کو دیندار بنائے رکھنے کی فکر کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ کیسا معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اللہ میاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں بتلایا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، وکان عند ربہ مرضیہ، کئی کو پسندیدہ بندے تھے اس لیے کہ انہوں اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، وہ خود بھی نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے تھے، اور گھر کے اندر نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کئی کو کرنا تاکہ گھر کے دیگر افراد کی زندگی کے اندر بھی نماز آئے، ان کی زندگی میں بھی زکوٰۃ آئے، اور گھر کے افراد کی زندگی میں دین آنا بولے تو گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا ہے۔ اور ایسی حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، تاکید کی، فرمایا کہ گھروں کے ماحول کو ٹھیک ہو۔ حدیث اکثر ہم سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں مردے خاموش پڑے ہوئے رہتے، آواز پکارا نہیں، نہ کچھ ایکٹیویٹیز کچھ نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر روح نہیں ہے، کیا ایکٹیویٹی کریں گے لوگ، کیا بولیں گے؟ اس لیے کہ اگر قبرستان میں بولنا شروع کرے تو لوگ قبرستانوں کو جانا ہی بند کر دیتے ہیں۔
اور نخورے کوئی خطرناک آواز آ رہی ہے قبرستان میں سے، مگر آواز آتی ہے قبرستان سے، سننے کی صلاحیت ہونا ہے۔ ہر قبرستان سے ہر خبر سے آواز آتی ہے، سننے کی صلاحیت نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ قبرستانوں کے اور خبر کی آوازوں کو سننے کے لیے یہ چمڑے کے کان کافی نہیں ہیں، دل کے کان ہونا پڑتا۔ جیسے ایک قصہ ہم سنیں کہ پہلے کسی زمانے میں بادشاہ جو ہے شکار کو نکلا کرتے جنگل میں۔ پہلے کے بادشاہ بہادراں ہوتے تھے، اب کے بادشاہوں کے صرف پیلے ناکارہ نہیں۔ پہلے کے بادشاہ وزیراں بہت ہمت والے ہوتے تھے، وہ شکار کو نکلے جنگل میں، وزیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک دو خبراں دکھے، وہاں وزیر رک گیا۔ بادشاہ آگے جانے کے بعد دیکھا رہے میرے ساتھ وزیر ہی نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا تو وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس کو بولے چلا یہاں کہیں کو رک گیا؟ وہ یہاں دو خبروں سے آواز آ رہی ہے، سن لیتے ٹھہرا بولا۔ انہیں بادشاہ پلٹ کے آیا، خبروں سے آواز آ رہی ہے؟ ابے ہولے خبر میں سے کہاں سے آواز آتی ہے؟ انہوں نے بولا دیکھو تم سنو آواز آ رہی ہے۔ تو خبر کو کان لگایا، انہوں نے بولا بادشاہ میرے کو کیا بھی آواز نہیں آ رہی۔ وزیر بولا میرے کو آ رہی آواز۔ تو بادشاہ پوچھا کیا آ رہی آواز؟ خبروں سے یہ آواز آ رہی کہ تم لوگ اب جیسے ہیں نا، ہم بھی کسی زمانے میں ویسی تھے، اور اب ہم لوگ جیسے ہیں نا، تم لوگ بھی آگے چل کے ویسی ہو جانے والے ہیں۔ یہ آواز کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستانوں میں سناٹا ہوتا ہے، کچھ کرنا کرانا نہیں ہوتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس گھر میں نماز اور جو ہے عبادت کی پابندی نہیں ہوتی، وہ گھر کو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ قبرستان بول رہے ہیں۔ اب سوچ لیجیے ہمارے گھروں کو گھراں بنا کے رکھنا ہے یا قبرستان بنا کے رکھنا ہے؟ اگر گھروں کو گھر بنا کے رکھنا ہے اور اچھا گھر بنا کے رکھنا ہے تو نماز نہ گھر میں ہوتے رہنا، قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتے رہنا، ذکر و تسبیح گھر میں ہوتے رہنا، دین کی باتوں کا مذاکرہ ہوتے رہنا، مہمان بھی گھر میں آتے رہنا، مہمانوں کی گھر میں ضیافت ہوتے رہنا، یہ سب اچھے گھر کی علامت ہے۔ یہ تو گھروں کو اچھا بنانا ضروری ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو ہے گھر بالکل مسجد نبی سے لگا ہوا تھا، دروازہ کھولتے مسجد میں نکلتے تھے۔ اتنا گھر کو لگ کے مسجد اور مسجد کو لگ کے گھر ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے۔ یہ سنت نفلہ کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں۔ تو سنت اور نفل نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیوں پڑھتے تھے؟ نہ صرف آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی رکھو، یعنی گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو۔ گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم، یا اللہ کے نبی گھر میں کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ گھروں میں نمازیں پڑھتے رہنے سے گھروں میں خیر و برکت تو آتی جاتی، اللہ کی رحمت آتی، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر میں دین کا ماحول باقی رہتا ہے۔ نماز سے پہلے کی سنتیں سرکار گھر میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد کی سنتیں سرکار گھر میں پڑھتے تھے، اور اشراق وغیرہ جیسی نمازیں جو ہے نفل نمازیں گھر میں پڑھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے گھر میں نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے گھر کے جو عورتیں ہیں جن کو مسجد کو جا کے پڑھنا نہیں ہے، گھر میں پڑھنا ہے، ان کو بھی ہمت ہوگی مرد آدمیوں کے نمازوں کی وجہ سے۔ اور گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بچپن سے ہی ماں باپ کو گھروں میں اور بڑے بھائیوں کو گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ لوگ بھی نماز پڑھیں گے۔ جیسا دیکھ کے بچے، چھوٹے بچے جیسا دیکھیں ویسا کرتے ہیں نا جی، چھوٹے بچے جیسا دیکھیں ویسی کرتے وہ لوگ۔ وہ حصہ کل ہی حضرت جو ہے مغرب کے بعد کے جمعرات کے پروگرام میں بول رہے تھے کہ ایک گھر میں کوئی
باوا کے دوست آئے کھٹکا مارے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیے تھے کہ گھر میں آئے ہوئے ہیں لوگ، تو چھوٹا بچہ آیا، وہ بچے کو بولے کہ بھائی ذرا تمہارے والد صاحب ہیں کیا، دوست آئے بولو، جا کے بولا ابا آپ کے دوست آئے ملنے کے لیے، تو بابا بولے میں نہیں ہوں، بول جاؤ۔ اچھا بیٹھے بیٹھے پھرا دے رہے نا، آج کل فونوں کی وجہ سے پھرانا اور آسان ہو گیا۔ ایک صاحب گھر پہ آنا چاہ رہے ہیں پیسے وصول کرنے کے لیے، بول دے رہے ہیں نہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں گھر کو آتے پیسے دے بولتا، قرضہ دے بولتا، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دے رہے ہیں۔ جھوٹ چاہے جس حالت میں بھی بولو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو چھوٹا بچہ تھا، بابا بولے میاں جا کے بول میں نہیں ہوں، بولے گھر پہ، انہیں وہی الفاظ آ کے بولا ابا بول رہے ہیں، ابا گھر میں نہیں آ کے تھے، بچہ وہی الفاظ آ کے بولا ابا بول رہے ہیں، ابا گھر میں نہیں آ کے تھے۔ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا بڑے بولتے بچے ویسے ہی کرتے، جیسے بڑے لوگ گھر کے کرتے بچے بھی ویسے ہی کرتے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی صحیح بات سیکھنا، تمیز اور سلیقہ اور ادب کی بات سیکھنا، تو ہم جو گھر کے بڑے ہیں ہم لوگ کی طرح بات چیت صحیح کرنا، سلیقے کی کر لینا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے بھی اچھے کاماں کرنا، تو گھر کے جو ہم بڑے ہیں ہم لوگ اچھے کاماں کریں گے تو ہمارے کو دیکھ کے بچے بھی بچے بھی جو ہے اچھے کام کریں گے۔ اس طریقے سے گھر کا ماحول اچھا بن کے رہے گا، گھر کا ماحول قائم رہے گا۔ گھروں کے اندر ماحول کا اچھا رہنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر آپ لوگوں تو سب اسکولوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، اور یہاں خواتین میں بھی بڑی تعداد کالج اور اسکولوں میں یا تو پڑھے ہوئے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ لوگ میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی جو نیو اور ماڈرن ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، ابھی جو ماڈرن ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، تو اس میں ایجوکیشن کے ذریعے سے بچے کو دین کے خلاف اور ہندوازم کیسے پلایا جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت ڈینجر ہے۔ یعنی یہ نیو ایجوکیشن جو ہے پڑھنے کے بعد بچہ اندر اندر سے ایسا اسلام سے بدظن ہو جائے گا کہ اپنے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے خطرناک باتیں بول رہا ہوں۔ تو یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے، اس کے پوائزن سے بچنے کے لیے گھر کے اندر ماحول کا اچھا رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم بچوں کو گھر میں ماحول صحیح نہیں دے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے نیو ایجوکیشن پوائزن کا شکار ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک واقعے سے۔ ایک بچہ جو ہے مشنریز یا کانوینٹ اسکول میں پڑھتا تھا، یہ سب اسلام دشمن لوگوں کے اسکولس ہیں، اسکول میں پڑھتا تھا بچہ۔ رمضان کا مہینہ آیا، دھوپ کالا تھا سخت، اب بچہ اگرچہ کہ بالغ نہیں ہوا تھا مگر بالغ ہونے کے قریب تھا، تو اب جو بچہ بڑا ہونے کے قریب ہے تو اس کو بالغ ہونے سے پہلے سے ہی نمازوں کی پابندی کرتے رہنا ہے، روزہ رکھاتے رہنا ہے، تاکہ بڑا ہونے کے بعد، برس ہونے کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ایک بچہ جو کانوینٹ اور مشنری اسکول میں پڑھتا تھا اور جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، ماں باپ کے بولنے پر روزہ رکھ لیا، دھوپ کالا تھا سخت۔ اب اسکول سے آیا، انہیں تو پیاس خوب لگ رہی تھی، اس کو پانی کی پیاس۔ اماں کو پوچھا امی پانی کی پیاس لگ رہی، پانی دیو۔ تو اماں بولی بیٹے اپن روزے سے ہے، روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتے، ابھی ذرا شام کے وقت مغرب کا سورج ڈوبنے کے بعد سیرن ہوتا نا جب پانی پینا۔ پھر تھوڑی دیر سے بے چینی ہوئی، اب بولا کہ امی کے پاس گئے تو یہ بولی ابا وہاں کا نہیں گیا، ابا پیاس لگ رہی جی میں پانی پیتا ہوں نا، ابا بھی بولے نہیں بیٹے ابھی نہیں پیتے پانی۔ اس کے بعد بچے کو تھوڑی تکلیف ہوئی پیاس کی وجہ سے، انہوں غصے میں بولا میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، میرے کو پیاسا تڑپا کے اللہ میں کو کیا مل رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانوینٹ اسکول کا اثر ہے، مشنری اسکول کا اثر ہے۔ بچہ کیا بولا؟ میں جیسے معصوم بچے کو پیاسا مار کے اللہ میں کو کیا مل رہا، مگر ماں باپ
پڑھے لکھے نہیں تھے، دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں تھے، بچے کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، بچے کا برین واش نہیں کر سکے، اس کے عقیدے کو بگڑنے سے بچا نہیں سکے۔ ادھر بچہ یہ بولا، کسی کام سے گھر سے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ مر گیا۔ وہ اسلام پر اعتراض کر کے توبہ اللہ نہیں کرا، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب مجھے بولیے کہ کیا یہ بچے کی موت ایمان کی موت بول سکتے آپ؟ مشکل ہے بولنا۔ اگر بچے کی یہ موت ایمان کی موت نہیں ہے تو کون اس کے ذمہ دار ہے؟ کیا صرف اسکول ذمہ دار ہے؟ کانوینٹ اسکول اور مشنری اسکول ذمہ دار ہیں؟ یا وہ ماں باپ جنہوں نے گھر کے اندر دین کا ماحول نہیں بنایا، جس کی وجہ سے بچے کی ذہنیت دین کی پختہ نہیں بنی؟ یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہونے والے ہیں ماڈرن ایجوکیشن پالیسی کے۔ اگر بچوں کو گھر میں دین نہیں دیے، گھر میں دین کا ماحول نہیں ملا تو یہ حالات آنے والے ہیں۔ میں ایک اور بات تجربے کی بولتا ہوں، یہاں اکثر عورتیں تو نہیں لیکن کچھ عورتیں تو ایسی ہوں گی ضرور جو ماں کے مرحلے سے گزر چکی ہیں، جو ماں بن گئی، وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا بچہ چھوٹا تھا، تھوڑا ماں کے دودھ کی کمی تھی یا کسی وجہ سے چند دن روکو بولے تھے، تو میں جو ہے پاؤڈر کا دودھ لانے کے لیے وہ پاؤڈر کا ڈبہ لانے گیا، دودھ کے پاؤڈر کا، تو اس کے اوپر کچھ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا ہائی لائٹ انداز میں، میں پڑھا اس کو مگر میرے کو انگریزی نہیں آتی، میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں سمجھ سکا۔ تو میڈیکل پہ ایک بچہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کو بولا یہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کر۔ تو وہ بچہ پڑھ کے بولا مول صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کے لیے اصل طاقت اور قوت کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہے۔ یہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ بچے کے لیے اصل طاقت ماں کا دودھ ہے۔ یہ ڈبہ تو خالی سہارا ہے اس کے لیے۔ تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات اللہ میاں نے سمجھایا کہ جیسے ہمارے باڈی ڈیولپمنٹ کے لیے اور باڈی فٹنس کے لیے ماں کا دودھ طاقتور ہے، طاقت کا کام دیتا ہے، ایسے ہی بچوں کو بچپن سے گھر میں ملا ہوا دین ان کے دین کے اندر وہ انرجی فراہم کرتا ہے۔ اور آگے میں غور کرا تو بات سمجھ میں آئی، جو بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا ہے نا، 2 سال تک اچھا دودھ ملا، یہ وہ بچے ہوتے جو موسم کے چینج ہونے سے، ویدر کے چینج ہونے سے بیمار نہیں ہوتے۔ ادھر بارش ہوتی رہتی، ادھر پانی میں ٹب میں رکھا ہوا ہے پانی، پھٹافٹ ہاتھ اپنا سے مال کے کھیلتے رہتے ہیں اور وہاں جلدی بیمار نہیں ہوتے۔ ایک وہ بچہ ہے کہ جس کو ماں کا دودھ نہیں ملا، وہی اوپر کے پاؤڈر کے دودھ سے بڑا ہوا، تو یہ بچہ جو ہے ذرہ بارش کے 2 چھینٹے پڑے اور ذرہ ٹھنڈی ہوا شروع ہوتی ہی چھینکا مارنا شروع کرتا، تھوڑی سردی ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے دودھ کی طاقت نہیں ہے بچے کے اندر۔ تو ایسی ہی میری پیاری ماں اور بہنوں کہ ہمارے بچوں کو اگر گھروں کے اندر دین کا ماحول بچپن سے مضبوط طریقے سے ملے گا تو پھر یہ آگے چل کے مخالف سے مخالف ماحول کا سامنا کریں گے مگر دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج جو بچیاں کالج میں پڑھی ہوئی بچیاں، پڑھنے والی بچیاں، محض نوجوان بچوں سے کیا بولنا چاہیے کہ اللیگل محبت، ناجائز محبت ہو جا رہی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے تیار ہو جا رہے ہیں، اور اس کی محبت میں شادی کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑو بولو تو بھی آسانی سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ کیا ہے آخر وہ بھیڑ کے بچوں کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا، پورے اوپر سے نیچے تک کالے رہتے ہیں پلیز، ویسے فوٹو پہ کیا آخر، ویسے بھی اللیگل محبت تو ناجائز ہے، چاہے مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، تو محبت کو لیگل بناؤ۔ محبت کو لیگل بنانے کے لیے شادیاں کرو، شادی کے بعد جو ہے شوہر سے محبت کریں تو وہ لیگل محبت ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ ساری خرابیاں ہیں، دین کا ماحول گھروں میں نہیں رہنے کی وجہ سے بچے ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسکولوں کے ماں کا ماحول بہت خراب ہے، اور جو ایجوکیشن میٹیریل ہے وہ بہت خطرناک ہے۔
اور وہ میٹیریل کے اندر بچوں کو اسکولوں میں جو کیا بولتے ہیں اس کو ہوم ورک بولتے ہیں، ہوم ورک اور کیا بول رہے ہیں ایکٹیویٹیز بول رہے ہیں نا، ای وی کیا بولتے ہیں نا، ایکٹیویٹیز جو دے رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ سب دین کے اعتبار سے زہر ہے، پوائزن ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے تو بچے اس مرحلے سے گزر گئے، جب بچے 7th 8th 4th وغیرہ کے اندر تھے تو دیکھتا تھا میں، ایک مرتبہ دیکھا بچی ہماری مسلمان اسکول میں پڑھ رہی، مسلم مینجمنٹ پہ پڑھ رہی تھی، اب تو خیر بچے والی ہو گئی، تو انہیں جب پڑھ رہی تھی تو دیکھا گھر میں ایک مرتبہ جو مندر کی فوٹو بناؤ بول کے آئے، اتارو بول کے ایسے، تو یہ کیا ہے؟ اسکول کے مینجمنٹ کو بولا میں، نہیں صاحب وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، نہیں کر سکتے کچھ بھی، ایسا بہت سارے مسلمان بچے ہیں، بچیاں ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، غیر مسلموں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، مسلمان بچیوں سے بدکمہ کھلا رہے ہیں، کھیلنا بدلنا، اب انہیں بدکمہ کھیلیں گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بدکمہ کھیل کا شوق پیدا ہوگا نہیں دل میں، اور شوق پیدا ہونے کے بعد اس کے تعلق سے ہمدردی محبت بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہیں اگر ہم دین کا ماحول گھروں میں نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، گھر کے اندر دین کا ماحول اگر رہا، گھروں میں اللہ رسول کی باتیں بچے سنتے رہیں گے، موت کے بعد والے حالات کا مذاکرہ گھر میں بچے سنتے رہیں گے، آخرت کی باتیں، جنت اور جہنم کے تذکرے بچے گھروں میں سنیں گے دین کا ماحول ہونے کی وجہ سے، تو بچوں کے تربیت کیسے ہوں گی؟ یہ بھی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے رستے میں ٹھہرا ہوا ہے، کچھ بچے کھیل لے رہے ہیں، تو ایک دوسرا بچہ دور سے خالی دیکھ رہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنیں گے آپ، بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، تو انہوں رستے سے گزر رہے تھے، تو یہ بچے کو دیکھ کے بولے بیٹا تم کیوں خالی ٹھہرے ہوئے، وہ بچوں کے ساتھ تم کیوں نہیں کھیلتے؟ کیا تمہارے پاس کھیلنے کی چیزیں نہیں ہیں؟ میں دلا دیتا ہوں۔ بچے اگر اخروٹ بادام سے کھیل رہے ہیں، تمہارے پاس اخروٹ بادام نہیں ہے تو میں دلا دیتا ہوں تمہارے کو، تم بھی یہ بچوں کے ساتھ اخروٹ بادام کے ساتھ کھیلو۔ کیا بول رہا بچہ؟ نہیں میں اس وجہ سے نہیں رکا ہوا ہوں۔ پھر کیا؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے؟ بولے کہ میں گھر میں دیکھتا ہوں امی ہمارے کھانا پکاتے، سالن پکاتے، اس زمانے میں لکڑی کے چولہوں کا نظام تھا، یہ گیس کا نظام نہیں تھا۔ ایک صاحب بولے اس لیے جب سے گیس کا نظام شروع ہوا، وہ گیس پہ پکے ہوئے کھانا سالن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں بھی گیس آنا شروع ہو گئی، کہتے ہیں گیس پہ پکے ہوئے کھانے سالنوں کو کھانے کی وجہ سے پیٹ میں بھی گیس آ گئی۔ مطلب ایسا ہوتا نہیں بول رہا ہوں، ایک مزاحن ایک صاحب بولے، تو غرض ہے کہ یہ گیس کا سسٹم بعد میں آیا، پہلے تو لکڑی کا سسٹم تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے، بچپن کا بڑا حصہ ہم لوگاں جو ہے مٹی کی ہنڈی اور لکڑی کا چولہا، بس مٹی کی ہنڈی میں پکی ہوئی، لکڑی کے چولہے پہ پکی ہوئی دال میں جو مزہ تھا، آج کی بریانی میں وہ مزہ نہیں ہے، میں صحیح بول رہا ہوں، کیونکہ میں کھا چکا ہوں۔ مٹی کی ہنڈی میں اور جو ہے لکڑی کے چولہے پہ پکی ہوئی دال بھی میں کھایا ہوں، بریانی بھی تو کھا رہا ہوں۔ وہ اجیناموٹو کیا کہ پاؤڈر ڈال رہے نا، ٹیسٹنگ پاؤڈر، وہ ڈالے تو بھی مٹھی وہ مزہ نہیں آ رہا، جو مزہ صرف دال کے اندر ہوتا تھا۔ کسی چاکنا کے بغیر بھی آسانی سے جواری کی روٹی ہم لوگ خالی کھٹی دال سے کھا لیتے تھے، اتنی مزے کی ہوتی۔ آج کیا ہے، اچار وہ بھی بس نہیں ہو رہا، پاپڑ وہ بھی بس نہیں ہو رہا، انڈا تلا ہوا، جو چیزیں لانا پڑ رہا دال کو ڈھکنے کے لیے، پر اتنے سب ڈھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنی ٹیسٹی ہوتی تھی۔ تو وہ بچہ بولا کہ میں دیکھتا ہوں گھر میں روزانہ امی کھانا سالن پکانے کے لیے جو لکڑیوں کا چولہا سلگاتے نا، بڑے بڑے مدلوں کو سلگانے کے واسطے پہلے چھوٹے چھوٹے کیا ڈالتے؟ چورے، لکڑی کے چورے۔ ہم لوگ لکڑی کی ٹال کو گئے تو بعض اوقات لکڑیوں کے ساتھ ساتھ جو چورا رہا اسے ڈالو بول کے بولتے تھے اس کو۔ تو بڑے بڑے مدلوں کو سلگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے لکڑی کی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا ابھی کا بورا، چھوٹے چھوٹے چورے لاتے تھے۔ تو بچے نے کہا کہ میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ امی جو ہے بڑے بڑے لکڑیوں کو سلگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے
چورے لگاتے۔ میں بھی ان بچوں کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سلگانے کے لیے اللہ میاں چوروں کے واسطے ہم بچوں کو تو نہیں ڈالیں گے جہنم میں کہیں؟ یہ بچے خواہ کھیل پہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنا چھوٹا بچہ ہے، کیسی گہری سوچ ہے۔ یہ سوچ بچوں کو کب ملیں گی؟ جبکہ گھروں میں ان کو وہ ماحول ملے گا تو ایسی اچھی سوچ ملیں گی، ورنہ گھروں میں صبح اٹھنے سے لے کر یعنی چیپڑے پوچھنے کے بعد سے لے کر رات میں آنکھ بند کرنے تک، صبح آنکھ کھولنے کے بعد سے شام میں آنکھ بند کرنے تک خالی گھر میں دنیا کے تذکر ہو رہے ہیں۔ اس لیے بچے ہمارے بڑے ہو کر دنیا کمانے کا شوق تو آ جا رہا، مگر دین اور نمازوں کی پابندی ان کی زندگی ان کے اندر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ گھروں میں ماحول ویسا نہیں ہے۔ تو بہنوں، گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیے، گھروں کے ماحول کو بہترین بنائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کی عدت ختم ہونے کے بعد شوہر مر گئے تو کتنے ہیں 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ عدت میں نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، پیغام میں نکاح بھی نہیں بھیج سکتے۔ تو عدت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا خود شادی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے اندر 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ کا ہمارا مشکل ہے نبھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ اور میں کہ میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کسی کے اندر غیرت ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ سے بڑھ کے کیا غیرت؟ بولے میرا اور کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم سے میرا نکاح ہو جائے گا اور تم کو اپنے گھر لا لوں گا تو تمہارے ساتھ وہ بچے میرے بچے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ان کے اپنے سابقہ شوہر کے جو بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے۔ گھر میں اللہ کے نبی نے کیسے ان کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کی بیوی صاحبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ان کا چھوٹا بیٹا خالد بن عمرو بن ابو سلمہ بھی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، انہوں کو جہاں ان کی پسند کی چیز دیکھی دھپ بول کے ہاتھ مارتے ہو لوگ، تو یہاں ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر کیسا تربیت کرتے تھے اللہ کے نبی، اور میں کہ سم اللہ، بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، اور سامنے والے حصے سے کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب ایسا گھر میں دین کا ماحول رہے گا تو تربیت کر سکیں گے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کہیں سے کھجور، صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، زکوٰۃ اور صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، کچھ بھی چیز لکھتے پہلے کیا کرتے ہو نا، اب بول کے منہ میں ڈالتے، یہ چیز میرے کھانے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ اور یہ کمال ہے دوسرے جانوروں کے بچوں میں، انسان کے بچوں میں، دوسرے جانوروں کے بچے علامہ کے پاس سے سیکھ کے آتے، مگر انسان کے بچوں کو انسانوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ مرغی کے بچے کے سامنے چاول کے دانے اور وہ اسی سیم سفید جو ہے وہ ڈھیلے یا پھر پتھرے کے چورے ڈال دو، انہیں کہاں چونچ مارتا؟ چوزا چاول کے دانے پہ چونچ مارتا، جو اس کی غذا نہیں ہونے سے کون بتائے بھی چھوٹے بچے کو؟ یہ اللہ نے بتایا۔ جانور کا چھوٹا بچہ بھی علامہ کے پاس سے سیکھ کے آتا۔ انسان کے بچے کے سامنے کھانے میں کنگرے ملا کے ڈالو، دھپ بول کے ہاتھ مار کے پورے منہ میں ڈال دیتا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے لیے گھر کا ماحول ضروری ہے۔ تو گھر میں کھجور سے پڑے ہوئے زکوٰۃ کے صدقے کے، حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں تھے، بعض کھجور اٹھا کے غب بول کے منہ میں ڈال لیے۔ اللہ کے نبی دیکھتے بھاگ لیتے ہوئے آئے، ان کے منہ میں سے انگلی ڈال کے کھجور نکال کے بولے بیٹے یہ صدقے کا کھجور ہے،
زکوٰۃ اور صدقے کا مال ہم اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، سادات کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وقت ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا مطلب کیا کھانا کیا نہیں کھانا، اس کی تربیت کہاں ملنا، بچے کو گھر میں ملنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا اس کی تربیت کہاں ملنا، گھر میں ملنا۔ حضرت حسن کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور کیسا کھانا، یہ کیسا معلوم ہوگا بچے کو، گھر کی تربیت سے، جیسے حضرت عمرو بن سلمہ کا قصہ میں سنایا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی علم کا سرچشمہ ہوں، حضرت علی اس کا دروازہ ہیں۔ کیا مطلب، دروازہ اندر گھر میں آنے کا ذریعہ ہے نا، تو نبی کے علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی اللہ کے نبی نے ان کو علم دیا، اور اتنا علم دیا کہ لوگوں کو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کا دروازہ کیسا بنے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے علم کے شہر کا دروازہ کہا نا، تو کیسے بنے وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ گھر میں تربیت پائی، اللہ کے نبی کے ساتھ گھر میں علم حاصل کیے، گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنایا، تو حضرت علی کے اندر اتنا ٹیلنٹڈ آ گئے، اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے حضرت علی۔ حضور نے لوگوں سے کہا کہ میرا علم حاصل کرنا ہے تو علی سے حاصل کرو۔ اچھا آپ بولیں گے کہ سر اس کو مردوں کی مثالیں دے رہے ہیں، ہم عورتیں ہیں، عورتوں کو سمجھانے کے لیے ہم، چلیے ٹھیک ہے، عورتوں کو عورتوں کی مثال دیں گے۔ سیرت پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سرکار کا نکاح کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں۔ نکاح کب ہوا؟ 6 سال کی عمر میں۔ رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں۔ یعنی شادی ہونے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی تھے، 9 سال کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے۔ اچھا اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 18 سال کی تھی۔ کتنے تھی؟ 18 سال۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے دن رہے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ 9 سال رہے نا بھائی، 9 18 9 سال رہے۔ اسی لیے مدرسوں میں جو بچوں کو عالم بناتے ہیں، عالم کورس، وہ 9 سال کا عالم کورس وہاں سے لیے سو ہے۔ 9 سال کا جو عالم کورس مدرسوں میں ہے وہ وہیں سے لیے سو ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں مدرسے کو گئے، کہیں کالج کو گئے، کالج یونیورسٹی تو خیر تھی نہیں اس زمانے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے زیادہ ٹاپ کی عالم، اس امت کی عورتوں میں علم دین میں سب سے زیادہ بڑی بھی کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا علماء نے دین کا 1/3 حضرت عائشہ کے پاس ہے، دین کا 1/3 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب دین کے اندر ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کہاں آتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتی تو بڑے بڑے صحابہ 110% سیٹسفائی ہو کے جاتے تھے۔ اس کا مطلب کتنی صلاحیت نہیں تھی۔ کہاں بنی ان کی یہ صلاحیت؟ بولیے، گھر میں۔ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا؟ اپنے شوہر سے۔ شوہر بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو گھروں کا ماحول بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہے، اسکول کا ماحول تو ہے ہی بگڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے کو شرم آ رہی بولتے ہوئے، مگر اندر کی بچیاں تو سمجھی نہیں میری یہ بات کو، کہ مسلمان بچیاں جو ہیں گھروں میں آ کے اماں باپ کو بول رہے ہیں اسکول کے باتیں سن کے کہ کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا تو وہ خراب بچی ہے۔ کہتے میں بھی کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بناؤں کیا؟ بلکہ گھروں میں آ کے پوچھ رہی بچی، پورے بچیاں مل کے اس کو شیم کر رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں نا اس کو، آپ کی ریگنگ، اسکولوں میں کالج میں کیا بولتے ہیں؟ ریگنگ۔ میں بھی تو 9 تک پڑھ کے ادھر آیا تو اس لیے تھوڑے اسکول کی چیزیں میرے کو بھی معلوم ہیں، مگر ادھر آیا تو پھر وہ حضرت کی صحبت میں ایسا رہا کہ پھر ادھر کا خیال بھی ختم ہو گیا۔ اور تیلگو میرا انٹرسٹڈ ٹاپک تھی،
مگر اب میرے کو تیلگو کے الفابیٹ بھی یاد نہیں ہیں، 35-36 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ انگلش کے تھوڑے الفابیٹ یاد ہے، کہیں کہیں بیچ میں جہاں اٹکا تو تھوڑا سوچے تو پھر یاد آ جاتا، کیونکہ ادھر سے ہٹے تو پھر ادھر گئے نہیں۔ ہمارے زمانے میں اتنا خراب نہیں تھا، آج کے زمانے میں اسکولوں کے حالات بہت خراب ہیں، کالجوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ اگر کسی بچے کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تو اس کے ریگنگ کر رہے ہیں، اور کسی بچی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اس کے ریگنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب خرابیوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ گھروں کے اندر ماحول صحیح رہنا ضروری ہے۔ گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیے، بہتر بنائیے، آپ خود بھی اس کے لیے دینی مزاج بنائیے، اور گھروں کے اندر بچوں کو بھی دین سکھائیے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی راحت ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی راحت ہے۔ ہماری اولاد کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اگر ہمارے گھر کے اندر کا ماحول دیندار رہے گا، ورنہ تو باہر کا ماحول خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے خالی شکایت کرتے رہ جائیں گے کہ وہ بچے بگڑ جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مگر بچوں کے بگڑنے سے بچنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوشش کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے، اور بچوں کو دینی تعلیم کے واسطے کوئی منصب کو مقرر کر دینا بھی کافی نہیں ہے۔ انہیں بیچارہ تو اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جاتا، کیا سکھاتا کیا نہیں سکھاتا اس کو معلوم، وہ سیکھنے والوں کو معلوم۔ مگر گھر کے اندر ماحول صحیح رہنا ضروری ہے۔ گھر کے اندر دین کا ماحول رہیں گا، بچے نمازی بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول دیندار رہیں گے، بچے دیندار بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے گا، بچے بچپن سے جو ہے دین سیکھیں گے۔ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے گا تو بچوں کے اندر حیا شرمندگی آئیں گی۔ بچوں کے اگر گھر کے اندر ماحول دیندار رہے گا تو بچوں کے اندر حیا آئیں گی، پردہ کرنا وہ سیکھیں گے۔ میں ایک چھوٹا قصہ اپنے نواسے کا بول کے ختم کرتا ہوں۔ نواسا چھوٹا تھا، کبھی کبھی میں اس کو نیچے لے کے ٹھہرتا تھا تو ہر کالے برقعے والی عورت کو دیکھ کے لپکتا تھا، نہیں امی سمجھ کے بھاگنے جاتا تھا۔ لیکن جو کلر کے برقعے آ رہے ہیں آج کل، وہ کلر کے برقعے کے بچیوں کو، عورتوں کو دیکھ کے انہیں اپنی جگہ خاموش رہتا تھا۔ اور ہے مسلمان عورت، بڑی عمر کی عورت ہے، مگر برقع پہنی بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی دیکھ کے کیا بھی نہیں کرتا تھا۔ تو میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ بچہ چھوٹا، ابھی 1 سال کا تھا جب کی بات بول رہا ہوں، اس کو اتنی چھوٹی سمجھ میں یہ بات ہے کہ میری ماں جو ہے برقع پہنی میری ماں ہوتی ہے، بغیر برقعے والی میری ماں نہیں ہے۔ بچہ بچپن سے، یہ 1 سال کا بچہ ہے، اسی لیے تو جو ہے جو بغیر برقعے کی مسلمان عورت ہے، مگر ان کی طرف نہیں جانا، کیونکہ معلوم ہے یہ میری ماں نہیں ہے، کیوں نہیں، اسی لیے برقع پہنی بھی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو یہ بات اللہ میں سمجھ میں دی ہے۔ اور جو ہے ایک بچے کے ماں باپ جو ہے حج کو گئے ہوئے تھے، اب بچہ چھوٹا تھا، دوسروں کو، بھائی کو، بھاوج کو رکھے گئے، تو حج کے دن ختم ہونے میں بچہ پوچھ رہا، ابھی کب آتے امی ابا؟ حج کے دن ختم ہوتے ہی پوچھ رہا بچہ، ابھی کب آتے امی ابا؟ نہیں بیٹا ابھی ٹائم ہے، حج کے تو 5 ہی دن ہوتے نا، پھر اتنی دیر کہیں گو رہے اماں ابا کو آنے کے لیے؟ چھوٹا بچہ، 4 یا 5 سال کا بچہ پوچھ رہا، تو اس کے بچے کو معلوم ہے کیسا، اس کے بچے کو کہ حج خالی 5 دن کا ہی شو تھا، یہ دین کی بات کیسے معلوم ہے بچے کو؟ گھر میں اس نے ماحول کو، گھر کے اندر دینی ماحول میں سنا یہ بات۔ تو بچوں کو دین سکھائیے، دین کی تربیت کیجیے، دیندار بنائیے، بچوں کے اندر دین کو مضبوط کیجیے، اس کے لیے گھر کے اندر ماحول کو بہتر بنائیے۔ بچیاں ہیں، بچوں کو گوشہ پردہ سکھائیے، بچوں کے اندر حیا شرم کی صفات بچیوں کے اندر پیدا کیجیے، بے حیائی بے شرمی سے بچائیے، بوائے فرینڈ بننے سے بچیوں کو بچائیے، اور برے ماحول سے بچیوں کو بچائیے۔ اس کے لیے گھر کا ماحول صحیح رکھیے، بچوں کو صحیح ہے کی زبان سکھائیے، اس کے لیے آپ خود گھر میں صحیح بولیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح